اپنی ماں کے قاتل کو بھی رضی اللہ کہتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پہ آج مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کو دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بدبخت ہے مجھے بتائے جو حسینیت کا احترام نہ کرے اور حسینیت کا احترام نہ کرے اور نبی کا کلمہ پڑھے اور پھر اس کا ایمان سلامت رہ جائے۔ میں نے کہا کوئی کائنات میں مجھے بتائے، وقت کیونکہ کم ہے، زیادہ دیر آپ کی ذہن کو علامہ علی ناصر حسینی صاحب کے درمیان حال نہیں رہنا چاہتا، لیکن ایک حدیث سنا روایت سنانا چاہتا ہوں کہ حسینیت کسی کے احترام کی محتاج نہیں ہے، حسین کسی کے مسلک کا محتاج نہیں ہے، حسین کسی کے مذہب کا محتاج نہیں ہے۔ حسینیت کا جو احترام کرتا ہے وہ کون ہے اور احترام نہ کرنے والا کون ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، میرے مسلک کے بزرگوں نے لکھا اور سیف جری فی منکر ولایت علی میں لکھا۔ کیا لکھا؟ کہ دربار رسالت میں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کا ایک ہجوم میرے آقا کا خطبہ سن رہا تھا، میرا نبی خطبہ دے رہا تھا، اچانک میرے آقا نے کیا دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک صحابی اندر داخل ہوئے، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سیف جلی فی منکر ولایت علی میں لکھا، اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا اس کے ساتھ آ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سرور کائنات نے اس صحابی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا میرا صحابی آج تو مجھے پریشان نظر آتا ہے، آج تو مجھے غمگین نظر آتا ہے، آج میری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ لکھا کہ وہ صحابی کھڑا ہوا، ہاتھوں کو باندھا اور باندھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا غمگین ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ میرا صحابی تو کیوں پریشان ہے، کیوں غمگین ہے؟ کہا آقا یہ جو کلمہ پڑھنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، یا رسول اللہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، یہ مجھے تانے دیتے ہیں، یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں کون تیرا مذاق اڑاتا ہے، کیا تجھے گالیاں دیتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے یہ گالیاں اس طرح دیتے ہیں کہ یہ جو میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے نا، یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں تیرا بیٹا حلالی نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا حرامی ہے، اس طرح مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم سیف جلی میں لکھا کہ آقا کا سننا تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہوا، کہا کلمہ پڑھنے والوں آج کے بعد قیامت تک کے لیے اس بچے کو کبھی حرامی نہ کہنا، یہ بچہ حلالی ہے۔ بس سرکار نے کہا ایک صحابی کھڑے ہوئے ہاتھوں کو باندھا، آقا آپ کا ہر لفظ وحی الہی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کا حکم خدا کا حکم، لیکن آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، لیکن آقا میں جانتا ہوں یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ میں اس کے محلے میں رہتا ہوں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ سرکار آپ نے حکم دے دیا، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے کہا یہ حلالی ہے، یہ حرامی نہیں ہے، اس کو حلالی کہنا حرامی نہ کہنا۔ بس سرکار کہتے ہیں میرے صحابہ تم نے نہیں دیکھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرا چھوٹا شہزادہ حسین مسجد نبی کے اندر آیا، جب میں خطبہ دے رہا تھا میں نے دیکھا ادھر حسین اندر آیا، ادھر اس بچے کی نگاہ میرے حسین پہ پڑی، یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ادب سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے میرے حسین کا ادب کرنے لگا۔ اور میرے صحابہ قیامت تک کے لیے یاد رکھنا میرے حسین کا ادب حلالی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے صحابہ یاد میرے صحابہ یاد رکھنا، میرے صحابہ یاد رکھنا میرے حسین کا ادب حلالی کر سکتا ہے، حرامی نہیں کر سکتا۔ بس میرے شیعہ سنی بھائیوں، امام حسین علیہ السلام نے کہا کسی فرقے کسی مسلک کے محتاج نہیں ہے۔ آج ضد بنا دیا گیا، اہل سنت کا نام لے کر
آج بنا دیا گیا، کہا گیا کہ صحابہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، صحابہ کا نام نہیں لیتے، آل بیت کو یہ بیان کرتے ہیں بھائی صحابہ کی فضیلت زیادہ ہے، صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، آل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ بھائی کبھی گھر والوں میں اور گھر والوں میں بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ برائے سے تو تمام دی علماء حق کا بلند پر صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اور محمد آل محمد صلوات۔ خطیب عالم اسلام سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تشریف لے آئے ہیں، بس انہی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئیں اور ممبر ان کے حوالے کروں، اس لیے کہ میں ان کا وقت کھا کے اپنا شمار غاصبوں میں نہیں کرانا چاہتا۔ میں کل کے غاصبوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں، آج کے غاصبوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس لیے زیادہ دیر ان کے اور آپ کے درمیان حال نہیں رہتا، لیکن آج لیکن آج امامیہ کالونی کے چوک میں اب میں اپنے ایک سنی بھائیوں سے سوال کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، مسائل نہیں پڑھوں گا، قبلہ آگے زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا۔ میرا سوال یہ ہے، آج یہ نوکر جو پاکستان کے کونے کونے میں یہ موسمی نوکر اپنے مالکوں کو راضی کرنے کے لیے محرم کے مہینوں میں باہر نکل آتے ہیں، گلی کوچوں میں نوکر نوکر، بھائی کون نبی کے صحابہ کا نوکر نہیں ہے؟ بدبخت ہے وہ جو نبی کے وفادار صحابہ کا نوکر نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ کون بدبخت ہے جو نبی کے صحابہ کا نوکر نہیں ہے؟ لیکن جھوٹے نوکروں مجھے پتا ہے تم صحابہ کی محبت میں نوکر نہیں بنے، تم اولاد ابو طالب کے بغض میں نوکر بنے۔ واہ 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 واہ، مجھے پتا ہے کہ تم نوکر نہیں ہو، لیکن نوکروں میرا سوال اتنا ہے، تم بھی نوکر، میں بھی نوکر، ساری کائنات نوکر، لیکن کبھی صحابہ سے پوچھا ہے کہ وہ کس کے نوکر ہیں؟ صحابہ سے تو پوچھو، کبھی صحابہ سے تو پوچھو۔ میں وقت مختصر ہے، بس صرف ایک سوال کرنا ہے۔ امامیہ کالونی کے چوک میں علامہ علی ناصر حسینی کی موجودگی میں سوال میں نے شیعوں سے نہیں کرنا، میں اپنے سنی بھائیوں سے، سنی اہل سنت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نوکر کہتے کبھی صحابہ سے پوچھا ہے کس کے نوکر ہے؟ بھائی اگر نوکر نہ ہوتے تو کبھی میرے مولا حسن سے جنت کا سرٹیفکیٹ کیوں واہ 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 واہ، میرے مولا جھوٹے سے جھوٹی مجھے کوئی اہل سنت دکھا دے کہ حضرت عمر نے آگے سے کہا اچھا عبداللہ تو میرا بیٹا بادشاہ وقت کا بیٹا، تجھے حسن نے کہا کہ تو غلام کا بیٹا؟ نہیں، رب اکبر کی قسم ایک ہی عمر نے بات کی، مجھے عبداللہ سچ بتا حسن نے کہا بھی تھا؟ واہ واہ، بس میں یہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا سرٹیفکیٹ کی بات تک، میں یہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا۔ میرا سوال یہ ہے اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا، شیعہ بھائیوں کا نہیں، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضور نے دعا مانگی اے میرے اللہ مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، یعنی مراد رسول جو ہے وہ حضرت عمر ہے، اور جب تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ مولوی آج بھی کتاب بتاتا ہے اہل سنت کا کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا کعبے میں اذانیں نہیں ہوتی تھی، کوئی ملک فتح نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی روضہ رسول میں حضرت عمر کی قبر موجود ہے۔ میرا سوال ہے ان موسمی نوکروں سے کہ بھائی جس کو میرا مصطفیٰ مانگے، جس کو میرا مصطفیٰ مانگے، بھلا اسے حسن سے جنت کی بھیک لینے کی ضرورت ہی کیا؟ واہ 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 واہ، کہ جس کو میرا مصطفیٰ مانگے اس کو حسن سے جنت کا سرٹیفکیٹ مانگنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
کیوں مانگا؟ حضرت عمر کو پتا تھا 1400 سال بعد کوئی جنگ کی سرزمین سے، چنیوڑ شور کوٹ کی سرزمین سے، پاکستان کے کسی کونے میں کوئی بدبخت ملا یکم محرم کو میرا اور حسنین کا تقابل کرے گا، میرا اور آل بیت کا تقابل کرے گا، تو اسے سے یہ سرٹیفکیٹ نکال کر دکھا دینا اور اس کے منہ پہ مارنا کہ جو جنت کی بھیک مانگے اسے صحابی کہتے ہیں، جو جنت عطا کرے اسے آل بیت کہتے ہیں۔